پیارے بچوں، آج کی کہانی ہے جادوئی جنگل۔ کسی پہاڑی علاقے میں 5 دوست رہتے تھے۔ وہ مل جل کر پڑھتے اور ایک ساتھ ہی کھیلتے تھے۔ حمزہ اور عادل بہت شرارتی اور چالاک تھے۔ پنکی اپنے نام کی طرح گلابی سی اور بھولی بھالی لڑکی تھی۔ قاسم ذرا سست مزاج اور دانیال گول مٹول سا بچہ تھا۔ ان 5 کی دوستی بڑی مثالی تھی۔ ایک دن وہ سب پہاڑی علاقے کی سیر کو نکلے اور گھومتے پھرتے ایک خوبصورت وادی میں شامل ہو گئے۔ اس نئے علاقے کا حسن دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا خیال ہے دوستو، اگر ہم اسی راستے پر اپنے خیمے لگا لیں؟ عادل نے ایک جگہ رک کر پوچھا۔ پھر سب نے اپنے اپنے خیمے اسی جگہ لگا لیا۔ اچانک ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا نے تیز طوفانوں کی شکل اختیار کر لی۔ آخر کچھ دیر بعد طوفان کی شدت کم ہوئی۔ اب وہ ایک ہرے بھرے علاقے میں تھے۔ ہر طرف خوشنما پھول اور مہکتی فضا۔ ایسا دلکش منظر انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اچانک عادل نے زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ ہا ہا ہا، ارے دیکھو، دانیال بھالو بنا ہوا ہے۔ سب نے حیران ہو کر دیکھا، واقعی ایسا تھا۔ سب ہنسنے لگے۔ اوہ وہ دیکھو، پنکی کتنی پیاری خرگوشنی بن چکی ہے، حمزہ چلایا۔ دانیال اب ہنستے ہوئے بولا، ہا ہا ہا، عادل تم ذرا اپنی شکل تو دیکھو، بندر بن چکے ہو۔ ادھر حمزہ ایک شاطر لومڑ کا روپ دھار چکا تھا۔ سب حیرانی سے اپنے جسم پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ اچانک انہیں قاسم کا خیال آیا اور وہ چونک گئے۔ ارے میں یہاں ہوں، نیچے دیکھو۔ سب نے نیچے دیکھا تو زمین پر ایک پیارا سا کچھوا رینگ رہا تھا۔ دوستو، کیا لگتا ہے کہ ہم کسی جادوئی دنیا میں آ گئے ہیں؟ دانیال بھالو نے کہا، ہاں شاید، لیکن جلد ہی باہر نکل جائیں گے، فکر مت کرو، ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے گا۔ پنکی نے کہا تو سب کو حوصلہ ہوا۔ پھر وہ سب ذرا آگے بڑھے تو وہاں ایک خوبصورت جھیل نظر آئی۔ وہ سبھی جھیل میں موجود کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی خود بخود چلنے لگی۔ پانی میں پیاری پیاری مختلف رنگوں والی مچھلیاں تیر رہی تھیں، جو خوشی سے دائرہ بناتی ہوئیں ان کی کشتی کے پاس آتی اور پھر تیزی سے دور چلی جاتی۔ جھیل کے پار اترتے ہی بندر یعنی عادل سیب کے درخت پر چڑھ گیا۔ ارے بھائی، ہمیں بھی کھانے ہیں سیب۔ خرگوشنی، کچھوا اور بھالو نے آواز لگائی۔ بندر نے یہ سن کر درخت کو زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ اس طرح بہت سارے سیب نیچے گر گئے۔ اچانک ایک تیز آواز ان کے کانوں میں پڑی، رک جاؤ، کون ہو تم؟ پھل ضائع کرنے میں تمہیں سزا ملے گی۔ سخت آواز سنتے ہی ان سب نے دوڑ لگا دی۔ اتنے میں آسمان پر موجود بادل کا ایک ٹکڑا ان کے سروں پر منڈلانے لگا۔ اسے دیکھ کر لومڑ کو خیال آیا، دوستو یہ بادل ہمیں کہیں لے کر جانا چاہتا ہے، دیکھو یہ نیچے آ رہا ہے ہماری طرف۔ لومڑ کی بات سن کر سب چوکنا ہو گئے۔ چلو بھئی بادل، آہستہ آہستہ سوار ہو جاؤ۔ بادل کے نیچے آنے پر خرگوشنی نے کہا تو سب سوار ہو گئے۔ بادل نے انہیں ایک خوفناک باغ کے باہر لا کر اتار دیا۔ اس باغ میں بنگم پتھر تھے جن پر پاؤں رکھ کر انہیں آگے بڑھنا تھا۔ ان پتھروں کے درمیان کہیں آگ تھی تو کہیں پانی اور کہیں رینگتے جانور۔ سب نے اللہ کا نام لے کر پتھروں پر پاؤں رکھا اور احتیاط سے آگے بڑھے۔ سامنے ایک بڑی کھائی دکھائی دی۔ بندر نے ایک درخت کے ساتھ لٹک کر اپنی دم سے انہیں وہ کھائی پار کروائی۔ پھر کچھوا اپنے خول میں سمٹا تو سب نے اس کے سخت خول پر پاؤں رکھ کر وہ ندی پار کر کے سامنے 2 راستے تھے، ایک راستے پر خاردار جھاڑیاں اور دوسرے پر چھلکتی ہوئی آگ۔ لومڑ نے سمجھداری سے کام لیا، وہ سب کو لے کر جھاڑیوں والے راستے کی طرف چل پڑا۔ اچانک بندر کو ایک جادوئی چراغ نظر آیا۔ اس نے بھاگ کر چراغ اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے چراغ رگڑا، اس میں سے ایک جن نکلا۔ ہو ہو ہو، ہا ہا ہا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ اوہ جی جی جن بھائی، ہمارا ایک کام تو کریں۔ خرگوشنی ذرا ڈرتے ہوئے بولی، آقا میں آپ کا ہر حکم مانوں گا۔ بھالو بولا، مجھے ایک ایسا گھڑا چاہیے جس میں بہت سارا شہد ہو۔ خرگوشنی بولی، مجھے ایک نیک پری بنا دو۔ کچھوا بولا، میں تیز تراک بننا چاہتا ہوں۔ خاموش، بندر چلایا اور بولا، ہمیں اس جادوئی دنیا سے باہر جانا ہے، جن بھائی آپ ہمیں باہر جانے کا راستہ دکھا دو۔ جو حکم میرے آقا تعمیل ہوگی۔ اتنا کہہ کر جن نے کوئی منتر پڑھا اور طرف میں دھواں اٹھنے لگا۔ ایک دم کسی چیز نے ان سب کو ہوا میں اچھالا اور اس کی چیخیں نکل گئیں۔ کچھ دیر بعد پاؤں زمین پر لگے تو انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ آس پاس کا منظر دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ جادوئی دنیا سے باہر آ چکے تھے۔ انہوں نے مل کر ایک عزم کیا کہ وہ آئندہ کبھی گھر والوں کی اجازت کے بغیر کہیں دور سفر نہیں کریں گے۔